اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے پیغمبر کو بنایا، ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا، ایک ایسے رہبر کو بھیجا، ایک ایسے رہنما کو بھیجا اسی ربیع الاول کے مہینے میں، اسی ربیع الاول کے مہینے میں اکثرین کے قول کے مطابق وہ 9 ربیع الاول کی رات تھی۔ آج 9 ربیع الاول ہے، 8 ہے، 9 کی رات ہے نا؟ ہاں، تو اکثر کہتے ہیں 9 ربیع الاول کی صبح صادق کا وقت تھا، ادھر سورج کی کرنیں نکلنے والی تھیں اور ادھر حقیقی سورج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ کے بطن مبارک سے باہر آیا۔ جب اماں حضرت ایک دفعہ آپ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کی ابتدا کیسے ہوئی، آپ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آپ نے فرمایا میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا بیت اللہ کو بنا کے، اے اللہ اے اللہ میں نے اپنی بیوی، میں نے اپنا بچہ یہاں چھوڑ دیا ہے، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیجنا جو ان کو دعوت بھی دے، ان کا تزکیہ بھی کرے اور ان کو علم بھی سکھائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں انا دعوت ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا وہ بشرا امی، اور میں بشرا عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، اور میں اپنی ماں کے خواب کی تعبیر ہوں کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں نے خواب دیکھا کہ میری ماں کے پیٹ سے ایک نور نکلا جس سے ساری دنیا جگمگا گئی۔ شام کے محلات آ گئے، شام کے محلات نظر آ گئے، ایسا نور نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو پیدا کیا، ایسا بنایا کہ ایسا آپ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، جیسے اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ خود بے مثل ہے، بے مثال ہے، ایسے ہی ہمارے نبی بھی بے مثل ہیں، بے مثال ہیں۔ نہ کوئی پہلے آپ جیسا، نہ کوئی بعد میں آپ جیسا، نہ کوئی زمینوں میں آپ جیسا، نہ کوئی آسمانوں میں آپ جیسا، نہ کوئی عرش سے نیچے آپ جیسا، نہ کوئی عرش کے اوپر مخلوق میں سے آپ جیسا۔ آپ بے مثل، بے مثال، بے نظیر ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت نے آپ کی شان میں جو اشعار کہیں وہ اتنے فٹ ہیں، اتنے فٹ ہیں، اتنے فٹ ہیں کہ کسی شاعر کے اشعار ہمارے نبی پہ اتنے فٹ نہیں آتے جتنے ان کے اشعار فٹ آتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے میرے نبی آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ اللہ نے آپ میں کوئی عیب رکھا ہی نہیں ہے، ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ عیب ہے، ہمارے نبی بھی بے عیب ہے۔ اللہ اپنے شایان شان بے عیب ہیں، ہمارے نبی اپنے شایان شان بے عیب ہیں۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جو ہی میرے بطن مبارک سے میرا بیٹا محمد باہر آیا، تو بچے تو باہر آتے ہیں نا تو بچے گندے ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ میں گندگی ہوتی ہے نا تو وہ گندگی ان کو لگی ہوتی ہے، لہٰذا وہاں کی نرسیں اور وہاں کی دائیاں اس بچے کو صاف کرتی ہیں، پاک کرتی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد نہلاتی ہیں اور اس کو پاک کرتی ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے جب میرے محمد کو جنا تو میرا محمد پہلے سے دھلا دھلایا صاف ستھرا تھا۔ جب بچہ جنا جاتا ہے تو اس کی ناف ماں کی ناف کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، چنانچہ اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا محمد جب میرے پیٹ سے باہر آیا تو اس کی ناف پہلے ہی کٹی ہوئی تھی۔ جب بچے ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں تو ان کا ختنہ کیا جاتا ہے، ان کا ختنہ کیا جاتا ہے، ان کا ختنہ کیا جاتا ہے، ان کی سنت ادا کی جاتی ہے۔ لیکن میرا محمد میرے پیٹ سے آیا تو اس کا ختنہ پہلے ہی ہوا تھا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کا منہ دھلا کے اس کی آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے، لیکن جب میرا محمد ماں کے پیٹ سے میرے پیٹ سے باہر آیا تو اس کی آنکھوں میں اللہ کی طرف سے پہلے ہی سرما لگا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کا پیٹ بھاری ہوتا ہے
اور ماں کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب میرا محمد میرے پیٹ میں تھا تو نہ مجھے بوجھ لگتا تھا، نہ مجھے بار لگتا تھا، نہ ہی میرا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا۔ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ یہ میرے نبی کی پیدائش سے پہلے کی کرامتیں اور معجزات۔